سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملے سے متعلق کیس میں باعزت بری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اشتہاری تھے اور ضمانت پر تھے، تاہم اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو بری کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 2014 کے دھرنے میں پارلیمنٹ حملے کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو آج باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے تحریری دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ آج سنایا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ باعزت بری کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ بھی سنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت نے 2014 کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ پر حملے کے مقدمے میں وزیر اعظم عمران خان کو باعزت بری کر دیا۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جج راجہ جواد عباس نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے وکیل نے بریت کی درخواست پر تحریری دلائل جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھنسایا گیا۔ پروسیکیوٹر نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے قبل درخواست کی مخالفت جبکہ وزیر اعظم بننے کے بعد حمایت کی تھی۔ عمران خان اس مقدمے میں اشتہاری اور ضمانت پر تھے۔ ان مقدمات میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ موجودہ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک سمیت تحریک انصاف کے دیگر سینئر قائدین نامزد کیے گئے، جن میں جہانگیر خان ترین، عامر محمود کیانی، اعجاز چودھری، علی نواز ایوان، راجہ خرم نواز، شوکت یوسف زئی بھی شامل ہیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 12 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ یہ تھی A1 ٹی وی تازہ ترین۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔